کیا ڈارک یعنی سیاہ چاکلیٹ واقعی آپ کی صحت کے لیے مفید ہے؟ جیسیکا بریڈلی BBC فیوچر۔ انسان سینکڑوں سالوں سے چاکلیٹ کو کسی نہ کسی شکل میں استعمال کر رہا ہے۔ عام طور پر یہ کوکو کی مائع شکل میں آتا ہے جو کہ کوکو کی پھلیوں سے نکالا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں میں اس میں بعد شکر، دودھ شامل کی گئی اور اسی چمکدار پیکیجنگ میں پیش کیا گیا۔ یہ لوگ اب بھی روایتی طور پر کوکو کھاتے ہیں، لیکن اسی دوران یہ بات موضوع بحث بن گئی کہ کیا آیا چاکلیٹ ہماری صحت کے لیے اچھی ہو سکتی ہے؟ مثال کے طور پر امریکن کینسر سوسائٹی میں ایپیڈیمیولوجی ریسرچ سینٹر کی سینئر سائنس ڈائریکٹر مارجی میک کھولگ کا کہنا ہے کہ پاناما کے جزائر سان بلاس پر آباد کونا انڈینز ایسے ہیں جن کا بلڈ پریشر کم ہے، جو عمر کے ساتھ نہیں بڑھتا۔ دل کے دورے، فالج، ذیابیطس اور کینسر کی بیماریاں وہاں نسبتاً کم ہیں اور وہ زیادہ عمر پاتے ہیں۔ اور اس سائنسی حقیقت کے برعکس، جس پر سب اتفاق کرتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ نمک بلڈ پریشر کو بڑھا سکتا ہے، ان کی خوراک میں اوسط امریکی شخص جتنا نمک ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر کیا کھاتے ہیں، مارجی میک کھولگ نے کونا انڈینز کے یہاں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ روزانہ تقریباً 4 کپ کوکو کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں پانی ملا کر تھوڑی مقدار میں شکر یعنی چینی بھی ملاتے ہیں۔ لیکن میک کھولگ وثوق کے ساتھ کونا انڈینز کی مثالی صحت کا سہرا کوکو کے استعمال کی سر نہیں دے سکتے، اور وہ بھی خاص طور پر اس صورتحال میں جب وہ اوسط امریکیوں کی خوراک سے 2 گنا زیادہ پھل اور 4 گنا زیادہ مچھلی بھی کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عام طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ فعال زندگی گزارتے ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول میں میڈیسن کی پروفیسر جوان مینسن کا کہنا ہے کہ بہت سے دیگر مشاہداتی مطالعات میں ڈارک چاکلیٹ کے کھانے والوں میں دل کے فوائد پر تحقیق کی گئی، لیکن مطالعات متعصب ہو سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں وہ اپنے وزن کے بارے میں کم فکر مند ہوتے ہیں۔ وہ مزید کہتی ہے کہ وہ صحت مند بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تحقیق میں محققین نے 20,000 لوگوں کی خوراک اور صحت کا جائزہ لیا، جس میں انہیں پتہ چلا کہ ایک دن میں 100 گرام تک چاکلیٹ کھانا، بشمول دودھ والی چاکلیٹ، دل کی بیماری اور فالج کے کم خطرے سے منسلک پایا گیا۔ انہوں نے اس کے متعلق دوسرے عوامل کو دیکھا جو اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ان میں تمباکو نوشی اور ورزش کی سطح بھی شامل تھی، اور انہوں نے کہا اس کی وجوہات میں چاکلیٹ کے فوائد کے بجائے دیگر چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ اور پھر ایک وسیع کلینکل ٹرائل کیا گیا جس میں خوراک اور طرز زندگی کے ساتھ دیگر ممکنہ عوامل کو بھی نظر میں رکھا گیا۔ یہ تحقیق اس خیال پر مبنی تھی کہ کوکو کے ممکنہ صحت کے فوائد اس کے فلیونائڈز کی اعلیٰ سطح کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جو کہ دوسرے پودوں، بیئر اور چائے کے مرکبات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ 21,000 افراد پر مبنی کوکو سپلیمنٹ اور ملٹی وٹامن کے نتائج کے مطالعے میں یہ پایا گیا ہے کہ روزانہ 400 سے 500 ملی گرام کوکو فلیوانول سپلیمنٹس لینے سے بلڈ پریشر اور جسم میں سوزش کو کم کر کے دل کی بیماری سے مرنے کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اس تحقیقی مطالعے کے سربراہ مصنف مینسن کا کہنا ہے کہ سائنسدانوں نے اصل کوکو کے بجائے سپلیمنٹس کا استعمال کیا کیونکہ مختلف برانڈز کے چاکلیٹ میں فلیونائڈز کی مختلف مقدار پائی جا سکتی ہے، اور یہ کٹائی، مینوفیکچرنگ اور پروسیسنگ کے لحاظ سے بہت زیادہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ڈارک چاکلیٹ میں چائے کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ فلیونائڈز ہو سکتے ہیں، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ مینوفیکچرنگ کے عمل کے دوران فلیونل کے مواد میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یونیورسٹی آف ریڈنگ میں غذائیت اور فوڈ سائنس کی پروفیسر گنٹر کونلے کا کہنا ہے کہ فی الحال کوکو فلیوانولز کی مقدار کے بارے میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہے کہ کتنی مقدار لینے سے آپ کو صحت سے متعلق فوائد ملیں گے۔
دوسری جانب یورپی فوڈ سٹینڈرڈز اتھارٹی EFSA کا کہنا ہے کہ تقریباً 200 ملی گرام کوکو فلیونائڈز یا 10 ملی گرام ڈارک چاکلیٹ فائدہ مند ہے۔ حالیہ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 500 ملی گرام فی دن ہماری صحت میں زیادہ فرق لانے کا حامل ہو سکتا ہے۔ یہ چاکلیٹ کے ایک چھوٹے سے 30 گرام کے بار کے برابر ہے۔ کونلے کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ چاکلیٹ میں فلیونل کے مواد کو بڑھانے کا کوئی طریقہ انہیں صحت افروز کھانا بنا دے گا۔ ڈارک چاکلیٹ میں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے۔ کافی کے علاوہ ان کے چند ذرائع میں سے ایک پودوں کی مالیکیول تھیوبرومائن ہے۔ یونیورسٹی آف دی ویسٹ آف انگلینڈ میں اپلائیڈ سائیکالوجی کے پروفیسر کرس الفورڈ کا کہنا ہے کہ اگرچہ تھیوبرومائن یہ ایک نفسیاتی مادہ ہے جو کہ کیفین کے ہی خاندان سے ہے، لیکن یہ آپ کو کیفین کے مقابلے میں زیادہ سکون یعنی چسکا مزہ دے سکتا ہے، اور چاکلیٹ جتنی گہری ہوگی اتنا ہی زیادہ چسکا دے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت زیادہ ڈارک چاکلیٹ کھا رہے ہیں تو آپ کو ایک حقیقی چسکا لگ سکتا ہے، اور تھیوبرومائن کا چسکا یا ہٹ کیفین کے ہٹ سے زیادہ اچھی ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو خدشہ ہے کہ چاکلیٹ دل کی بیماری کا خطرہ بڑھاتی ہے، اس کے متعلق کچھ محققین کا کہنا ہے کہ در حقیقت اس سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈارک چاکلیٹ میں عام طور پر شکر بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دودھ کی چاکلیٹ کے بجائے زیادہ کوکو والی چاکلیٹ کا انتخاب کریں۔ چاکلیٹ کا تاریک پہلو۔ کوکو فلیونول سپلیمنٹس کے اثرات کی جانچ سے پتہ چلتا ہے کہ ڈارک چاکلیٹ کے دیگر اجزاء کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے، جیسا کہ شکر اور سیراب چربی۔ ڈارک چاکلیٹ میں اکثر کوکوا بٹر ہوتا ہے جس میں سیچوریٹڈ چکنائی زیادہ ہوتی ہے، جو دل کی بیماری میں اضافے کے خطرے سے منسلک ہے۔ بیلفاسٹ میں کوئنز یونیورسٹی میں اسکول آف بایولوجیکل سائنسز کے پروفیسر ایڈن کیسڈی کہتے ہیں، چاکلیٹ میں موجود تمام چکنائی کوکو مکھن سے آتی ہے، لیکن جبکہ شواہد کے مطابق چربی کی تیزاب یا اسٹیرک ایسڈ کا کولیسٹرول پر غیر جانبدار اثر پڑتا ہے، کوکو مکھن میں موجود چکنائی کا 1/3 حصہ سیراب ہوتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ محققین نے واضح طور پر دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے چاکلیٹ کھانے کی سفارش نہیں کی ہے، لیکن ایک مقالے میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ باقاعدگی سے ڈارک چاکلیٹ کھانے سے ہماری صحت کو فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ کہ دل کی صحت سے متعلق سب سے زیادہ شواہد ملتے ہیں۔ بہرحال ایسٹن میڈیکل اسکول کی ماہر غذائیت ڈوین ملر کا کہنا ہے کہ کم مقدار میں ڈارک چاکلیٹ کھانے سے کھانے کی غیر صحت بخش عادات سے نمٹنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاکلیٹ میں جتنا زیادہ کوکو فلیونائڈ مواد ہوگا، اس کا ذائقہ اتنا ہی کڑوا ہوگا، اور ذائقہ جتنا کڑوا ہوگا اس کی فروخت اتنی ہی کم ہوگی۔ ملر کا کہنا ہے کہ کوکو کی اچھی مقدار کے ساتھ اسے کھانے کے قابل اور لطف اندوز بنانے کے معاملے میں تنازع ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی بین ٹو بار کمپنیوں میں اضافہ ہو رہا ہے، جو صحت کے لیے کسی بھی ممکنہ فوائد کے بجائے ذائقے کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے زیادہ مقدار والی چاکلیٹ تیار کر رہی ہے۔ لیکن اگر کوکو بین کے ذائقے کو برقرار رکھنے کا عمل بھی اتفاق سے صحت مند چاکلیٹ کی صورت میں نکلے۔ فائر ٹری چاکلیٹ برانڈ کے شریک بانی مارٹن اوڈار کا کہنا ہے کہ بحر الکاہل کے سولومن جزائر پر اگائی جانے والی کوکو پھلیاں عین پکنے کے وقت پر چنی جاتی ہے۔ اس کے بعد کسان کوکو کی پھلیوں کو توڑ کر نکالتے ہیں اور انہیں خشک کرنے سے پہلے 6 دنوں تک خمیر بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ خشک پھلیاں برطانیہ میں فائر ٹری کو بھیجی جاتی ہے، جہاں انہیں پوری طرح بھونا جاتا ہے۔ اوڈیئر کے مطابق پہلے اسی طرح کیا جاتا ہے، لیکن 20ویں صدی کے ابتدائی حصے میں چیزیں بدل گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاکلیٹ کمپنیاں کسانوں کی 2 فصلوں پر انحصار کرتی ہیں، اہم فصل جو نومبر سے جنوری تک کاٹی جاتی ہے، اور پھر درمیانی فصل جو جنوری سے جون کے درمیان تیار ہوتی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ درمیانی فصلیں چھوٹی اور قدر کم درجے کی ہوتی ہے اور ابتدائی طور پر فروخت نہیں کی جاتی۔ پھر کمپنیوں نے انہیں رعایت پر خریدنا شروع کر دیا اور کسانوں کو احساس ہوا کہ وہ اچھی پلیاں کم قیمت پر فروخت کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے درمیانی فصل میں اچھی فصل کی ملاوٹ شروع کر دی۔ اگرچہ آپ کو چاکلیٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے مختلف کھانوں میں فلیوانولز مل سکتے ہیں، تاہم مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈارک چاکلیٹ صحت مند غذا میں فٹ ہو سکتی ہے۔